السلام علیکم۔ محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہفتہ شروع ہو چکا ہے، اگلا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، پیر کا دن ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈسکشن ہونے والی ہے، کیا کہی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک جھلک آپ نے دیکھ لی، اور ساتھ ساتھ ہم ذرا آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو 26 نومبر کے حوالے سے وہ پریشانیاں کس حد تک ہیں، کہ کہاں بات جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں 26 نومبر کے حوالے سے۔ دیکھیں، اب کھل کے باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی تک اندراج مقدمہ کی درخواست کیوں نہیں آئی، یعنی جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، جو لوگ مسنگ ہیں ان کی طرف سے اغوا کی یا کوئی درخواستیں ہیں، یعنی ایک ریمیڈی اویلیبل ہے، اور وہ ریمیڈی سامنے آنی چاہیے۔ یعنی جس کا کوئی لواحق شہید ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، وہ اندراج مقدمہ کی درخواست دے سکتا ہے۔ اسی طرح وہ استغاثے دائر کر سکتا ہے اگر پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی ہے۔ مال ٹاؤن تھانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ناظم اعلیٰ جواد حامد کی طرف سے درخواست گئی تھی کہ اتنے شہید ہوئے ہیں، اتنے زخمی ہوئے ہیں، مقدمہ درج نہیں کیا، سیشن کورٹ جانا ہوا، سیشن کورٹ سے معاملہ ہائی کورٹ تک آیا، ہائی کورٹ میں معاملہ آنے پہ اندراج مقدمہ کی بات ہوئی، اور پولیس نے اپنا مدعیت میں پرچہ درج کر لیا۔ درخواست تھی ناظم اعلیٰ کی، اور پھر استغاثہ دائر کیا گیا۔ یہاں بھی لواحق راج ہے، کوئی بھی ایک درخواست اندراج مقدمہ کی اور وقوع کی، وہ درخواست بہت جلد از جلد جانی چاہیے، اور جب درخواست جائے گی تو اس سے اگلا لائحہ عمل سامنے آئے گا کہ کیا ہونا ہے۔ اور جو غائب ہیں، حبس بیجا میں ہیں، مل نہیں رہے، ان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریکوری کی درخواستیں آنی چاہیے۔ ڈیٹا جتنا سامنے آ چکا ہے اس ڈیٹے کو آگے لے جا کر آپ آگے داخل کریں، اور تاکہ آپ اس بات کے منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔ یعنی اس طرح نہیں کہ آپ خالی ہاتھ بیٹھے رہیں، یعنی ون وے اور دی ادر۔ یہ معاملہ اگر آپ چاہتے ہیں منطقی انجام کی طرف لے جانا اور فیصلہ کن مراحل کی طرف لے کے جانا ہے تو یہ آنا ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست، وہ تو بنتے ہیں، وہ تو دیکھیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن کی درخواست سے کوئی فوجداری پروسیڈنگ نہیں شروع ہو سکتی۔ وہ صرف ایک کمیشن بنے گا، انکوائری کمیشن، جو تحقیق کرے گا، جو کہے گا وجوہات کیا بننی ہے۔ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت وہ صرف وجوہات رکھے گا، حادثہ کیسے ہوا، یہ ثانیہ کیسے ہوا، وہ باتیں ساری آئیں گی۔ اس میں آپ لائبلٹی بھی فکس کر دیں گے، لیکن اس میں سزا نہیں دے سکتے آپ۔ جوڈیشل کمیشن میں فرق یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ اس میں سزا نہیں دی جا سکتی۔ سزا کے لیے آپ کو مقدمہ درج کروانا پڑے گا، یا مقدمہ میں آنا پڑے گا، یا استغاثہ کی طرف آنا پڑے گا۔ جوڈیشل کمیشن جیسے 9 مئی کا کہہ رہے ہیں، 26 اپریل کے حوالے سے عمران ریاض کے ساتھ رات بڑی تفصیلی سپیس ہوئی، اس میں یہ سارے معاملات آئے، قاسم سوری صاحب آئے، بہت سے صحافی حضرات آئے جو صحافیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اور صحافیوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ صحافیوں کے کانٹیکس میں جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں صحافی تنظیمیں آ گئی ہیں، نہیں تو صحافی جو بھی حضرات ہیں وہ سامنے ہیں، اور جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے، اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے کہ جو ان کی سورس آپ نہیں پوچھ سکتے، ان کو حفاظت دینے کے حوالے سے بھی معاملات ہیں سارے، وہ ساری باتیں آئیں گی۔ یہ باتیں شاید سپریم کورٹ کے اندر بھی اٹھے، میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں گا۔ سپریم کورٹ میں صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے، صحافیوں کے ساتھ جو زیادتیاں FIA کر رہی ہے، وہ سارے معاملے جو ہے نا یہ اٹھائے جانے ہیں، اور وہاں یہ بات سامنے آئے گی کہ جس میں یہ کہا جائے گا کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو یہ دیکھنا ہے یہ کہ جن صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اعلیٰ عدالتوں کے اندر آنا پڑے گا، ہائی کورٹ میں آ کر آواز اٹھانی پڑے گی۔ آواز اٹھائیں گے تو آپ چیزوں کو پھر منطقی انجام کی طرف لے کر جائیں گے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کا دیکھیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کھل کے جو کام کیا ہے وہ دیکھیں، انہوں نے جلسہ ہونے دیا، انہوں نے روکا نہیں کسی کو، اور باقاعدہ پولیس نے انتظام کیا، وہ لوگ سامنے آئے، آ کر وہ سامنے وضاحت کے ساتھ سامنے آگے بڑھے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے
کہ پرامن جلسہ ہوا، یہ جلسے پاکستان تحریک انصاف بھی کر سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں وائلنس کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن نہیں، یہ جماعت، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی موقع دینا اس طرح جلسہ جلوس کرنے جائے، اور ثابت کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت میں وہاں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، سیکیورٹی پوری فراہم کی، اور وہاں مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری اب آپ لوگوں کے سامنے باتیں موجود ہیں۔ وہ میں چند چیزیں جو شیئر ہوئی ہیں، کوئی بڑی بات ہے، وردی والوں، ایجنسی والوں، اب یہ پولیس وغیرہ یا ساروں کو کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، ہم دھمکیوں سے بگڑتے ہیں، اگر آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان، اور اس میں انتشار کی بات اگر کہیں تو یہ سیاسی بات بھی ہے، اور اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتشاری جماعت کہنے پہ کوثر کاظمی نے اگر کہی پروگرام میں، پبلک نیوز میں سلمان حیدر کے، تو میں نے کہہ دیا کہ خلفشاری جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، فراڈیوں کی جماعت ہے، یعنی یہ بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے تاکہ کلیئر ہو جائے۔ پھر دوسری جو بات کی ہے، ملک بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں تھا، آپ پاکستان بنانے کے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے، ہم موجود ہیں، تم نے ملک خراب کیا، یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جو شناختی کارڈ جنرل کی جیب میں اس طرح کا شناختی کارڈ ہمارے پاس ہے، بچونگڑو آپ شاگرد ہو، پگڑیاں ہم نے پہنائی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، یہ باتیں اب مولانا فضل الرحمان نے تو بہت سخت سی باتیں کی، اور وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے خود 26ویں آئینی ترمیم کا پول کھول دیا کہ وہ ایک بارگن کے تحت 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالا تھا تاکہ مدرسوں کا آرڈیننس جو ہے، وہ اب جو بل ہے اس پر عمل درآمد رجسٹریشن کا ہو سکے۔ یاد ہوگا اس طرح کا عمران خان صاحب کے دور میں، شفقت محمود کے دور میں بھی باقاعدہ ایک قانون بنا تھا اور دستخط بھی ہوئے تھے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کس طرح اس پہ عمل درآمد کراتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہیں تو یہ کیا بغاوت کے زمرے میں آئیں گی؟ کیا اس میں بھی مقدمہ درج ہوگا کوئی دہشت گردی کا؟ یعنی جو جلسہ جلوس ہوا ہے، جس طرح باتیں ہوئی، تو کیا اس پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ درج ہوگا، یا اس میں 124(a) کے حوالے سے آئے گا، بغاوت کے کانٹیکس میں مقدمے درج ہوں گے؟ تو سیاسی جماعتوں کا کردار تو بڑا واضح ہے نا۔ ماضی میں بھی اگر دیکھیں، جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، اور میں تو احتجاج کے سپورٹ میں ہوں، پھر سپریم کورٹ کے سامنے آ کے سیاسی جماعتوں نے دھرنے دی، یعنی احتجاج کیا، اور یہ سامنے آ کے کس طرح کی زبان استعمال ہوئی، کوئی مقدمے درج ہوئے؟ نہیں درج ہوئے۔ لیکن یہ صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو مقدمے درج ہو رہے ہیں، یہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ پول کھول رہے ہیں، سارا کچھ بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں اجازت ہونی چاہیے۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جو کہہ دیا تھا کہ صبح اس گورنمنٹ کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، شہباز شریف پگڑی سنبھال اب پھر رہے ہیں، پگڑی سنبھالی نہیں جانی ان سے، انہوں نے فیس کرنا پڑنا ہے سارے معاملات کو، اور تبدیلی کی جو ہوا ہے وہ ساری انہوں نے دیکھ لی ہے کہ پوری دنیا کے اندر تبدیلی کے واقعات ہو رہے ہیں، سری لنکا سے شروع ہو کے، بنگلہ دیش سے شروع ہو کے، ہم نے دیکھتے نہیں آ رہے، ہم نے کوریا میں نہیں دیکھا، ہم نے شام میں نہیں دیکھ لیا، شام میں تو باتیں ہو رہی ہیں کہ پیچھے CIA ہے یا اسرائیلی لوگ ہیں، اور رشیا کو کمزور کرنے کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، لیکن اس سے کچھ سبق تو سیکھنا ہے۔ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا تو قومی دھارا میں آئیں۔ عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں، عمران خان کے بغیر آپ نظام نہیں آگے چلا سکتے، عمران خان کے بغیر اگر آپ یہ جا بھی نہیں سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ عمران خان ہے، اور اس کو قائم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا۔ میں اسی بات کو اور انہی حالات میں ایک بات پھر میں بات دہراتا چلوں، عمران خان بہت جلد باہر آ رہا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔